جو ابھی تک حویلی میں ہر روز نبھائی جاتی تھی۔ روزانہ تقریباً 8 چاٹی لسی تقسیم کی جاتی تھی۔ بانٹتے بانٹتے شانی کی کمر دوہری ہو گئی اور نازک کلائیاں دکھنے لگیں، مگر اس طرح کی تکلیف اٹھا کر اسے ہمیشہ سے راحت ہوتی تھی۔ اچانک حویلی کے اندرونی حصے سے کچھ آوازیں شانی کے کانوں تک پہنچیں اور وہ چونک گئی۔ بھائی عادل کسی ملازم پر برس رہا تھا۔ شانی نے اسٹیل کا جگ اپنے ہاتھ سے رکھا اور جلدی سے اندرونی حصے کی طرف گئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ عادل غصے سے سرخ ہے اور خادم حسین پاس کھڑا کانپ رہا ہے۔ عادل کے ہاتھ میں ایک چاک کیا ہوا لفافہ تھا اور لفافے میں سے نکلنے والا خط اس کے ہاتھ میں تھا۔ کیا ہوا عادل بھائی؟ شانی نے سہم کر پوچھا۔ اتنا پرانا ملازم ہو کر بھی جھوٹ بولے تو دکھ ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ابا جی کے کمرے سے نکلا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کمرے سے نکلنے کے بعد یہ کہیں روانہ ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بولا بھائی بیمار ہے، اس کی خبر لینے گاؤں جا رہا ہوں۔ حالانکہ بھائی اچھا بھلا ہے، تھوڑی دیر پہلے مجھے راستے میں ملا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا تھا۔ یہ دیکھو اس کی جیب سے ابا جی کا لکھا ہوا خط نکلا ہے۔ یہ نارپور جا رہا تھا۔ لیکن بھائی اس میں خادم حسین بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ابا جی نے کہا ہوگا کہ کسی کو بتانا نہیں، ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ چھوٹی بی بی خاتم حسین نے آبدیدہ لہجے میں کہا۔ اچھا تم باہر جاؤ، عادل غصیلے لہجے میں بولا، لیکن ابھی ابا جی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حکم چھوٹے مالک خادم حسین نے کہا اور باہر چلا گیا۔ عادل نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، ایک تو مجھے ابا جی کی سمجھ نہیں آ رہی، جس کسی کے سامنے بچتے ہیں تو پھر بچتے چلے جاتے ہیں۔ ایک تو بلا سوچے سمجھے تمہاری شادی کرنے کی غلطی کی، اب منت سماجت اور عاجزی کا رویہ اختیار کر کے اس غلطی کو مزید بڑھاوا دے رہے ہیں۔ دیکھو اس خط میں کیا لکھا ہے۔ انہوں نے عادل نے پہلے خط پر سرسری نظر دوڑائی، پھر پڑھنا شروع کیا۔ بیٹے فاخر، ماضی میں جو کچھ ہوا اس میں قصور کس کا تھا؟ اس بحث میں پڑیں گے تو دکھ اور جگ ہنسائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ شانی کے بزرگوں کی طرف سے تمہارے بڑوں کے ساتھ زیادتی ہوئی یا تمہارے بزرگوں کی طرف سے شانی کے بڑوں کی دل آزاری ہوئی؟ جو کچھ بھی ہوا یہ پرانے ماضی کا قصہ ہے۔ اگر ہم اس ورق کو پھاڑ دیں اور ہر وہ بات بھول جائیں جو آج سے پہلے ہوئی ہے تو ہم ایک نئی اور بہتر زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی تھا فاخر، لیکن اب تم میرے بیٹے ہو اور مجھے عادل اور اختر ہی کی طرح عزیز ہو۔ میں بڑا ہونے کے باوجود ہر اس زیادتی اور دل آزاری کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں جو تم سمجھتے ہو کہ ماضی میں ہوئی ہے۔ یہ معافی میری طرف سے ہی نہیں، میرے بیٹوں اور بھائیوں کی طرف سے بھی ہے۔ اب میں چند دن پہلے کے واقعے کی طرف آتا ہوں۔ عادل ہرگز تمہاری غیر موجودگی میں شانی کو لینے نہ جاتا، لیکن اس دن میری طبیعت بہت خراب تھی۔ میرے اصرار پر وہ گیا تھا۔ وہاں جو کچھ ہوا اس پر عادل کو بھی بے حد افسوس ہے۔ معمولی سی بات تھی جو بڑھ گئی۔ یہ تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ تمہارے ملازم اکبرے کی طرف سے بھی کچھ زیادتی ہوئی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں مجھے اور عادل کو بے حد افسوس ہے۔ یہ تمہاری مہربانی اور برخوداری ہے کہ تم نے فوری طور پر اسلام آباد سے واپس آ کر اس معاملے کو سمیٹ لیا۔ یقین کرو میں تندرست ہوتا تو خود چل کر تمہارے پاس آتا اور اس واقعے کے لیے تم سے اور مہردی سے معذرت کرتا۔ شانی شدت سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں بھی تمہاری صورت دیکھنے کو ترس رہا ہوں۔ ہفتے کی شام کو آ جاؤ اور 1-2 روز ہمارے ساتھ رہو۔ خیر اندیش و دعا گو ارشاد احمد۔ خط کی آخری سطور تک پہنچتے پہنچتے عادل کا چہرہ انگارہ ہو چکا تھا۔ وہ پھنکار کر بولا، ابا جی سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ خود نرم دل ہیں ایسے ہی ساری دنیا بھی ہے۔ اگر ان کا خیال ہے کہ یوں معافیاں مانگنے اور منتیں کرنے سے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ کتے کی دم کو 100 سال بھی حقے کی نلی میں رکھو وہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ جن لوگوں نے 70-80 سال تک اس دشمنی کو پال پوس کر جوان کیا ہے وہ اسے اتنی جلدی کیسے ختم کر دیں گے؟ انہوں نے ہماری غیرت کو للکارا ہے۔ شانی ان کی ہر اینٹ کا جواب ہمیں پتھر سے دینا ہوگا۔ بھائی دشمنی کو جتنا بڑھایا جائے بڑھتی جاتی ہے۔ ہمیں کوئی باعزت راستہ نکالنا ہوگا۔ میں ہرگز نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ اور ابا جی کسی مصیبت کا شکار ہوں۔ تو کیسی باتیں کرتی ہے شانی؟ تیری اور ہماری مصیبت جدا نہیں ہے۔ اگر تو مشکل میں ہے تو ہم بھی مشکل میں ہیں۔ اور ایک بات میں تجھے صاف بتا دوں، میں تجھے کوئی قربانی نہیں دینے دوں گا۔ تو دشمنی کی اس آگ میں واپس نہیں جائے گی۔ وہ پاؤں پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ شانی کی آنکھوں سے 2 آنسو خاموشی سے گرے اور قالین میں جذب ہو گئے۔ شانی اور عادل نے ابا جی سے یہ بات چھپائے رکھی کہ انہوں نے معذرت خواہی والا خط نارپور نہیں پہنچنے دیا۔ ملازم خادم حسین کو بھی تاکید کر دی گئی کہ وہ ابا جی کی بیماری کے پیش نظر انہیں کوئی بات نہیں بتائے گا۔ نہ جانے کیوں شانی کے دل کی گہرائی میں کہیں یہ توقع موجود تھی کہ شاید فاخر رنگ والی آ جائے اور ابا جی کی عیادت کرے۔ اگر ایک بار وہ آ جاتا تو یقیناً معاملات سدھرنے کی امید پیدا ہو جاتی۔ 5-6 روز اسی طرح گزر گئے۔
پھر ایک روز شام کو عادل گھر واپس آیا تو سخت بنایا ہوا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی شانی سہم گئی۔ وہ چھوٹتے ہی بولی، شانی تم سے کہا تھا نا کہ نارپور والوں سے ہمارا صرف دشمنی کا رشتہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ دیکھو کیا ہے۔ عادل نے چند کاغذات شانی کی طرف بڑھا دیے۔ شانی نے سرسری انداز میں دیکھا، ان کاغذات کا تعلق زرعی بینک سے تھا۔ عادل نے جو کچھ بتایا اس سے معلوم ہوا کہ یہ قرضے کے کاغذات ہیں۔ بیج، کھاد اور پانی کے سلسلے میں 40 لاکھ کا یہ قرضہ چودھری ارشاد نے بینک سے حاصل کرنا تھا۔ اس قرضے کے لیے کوشش کرنے کا مشورہ فاخر نے ہی چودھری ارشاد کو دیا تھا اور پورا یقین دلایا تھا کہ وہ اپنے تعلقات استعمال کر کے یہ قرضہ حاصل کر لے گا۔ اب یہ کاغذات انکار کی مہر کے ساتھ واپس آ گئے ہیں۔ فصل کی بوائی سے پہلے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ عادل اور چاچا مشتاق کی ساری منصوبہ بندی دری کی دری رہ گئی تھی۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ کاغذات اس لیے واپس ہوئے تھے کہ فاخر نے اس معاملے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ شانی نے کہا، بھائی ابا جی تو پہلے ہی بہت پریشان ہیں، یہ خبر ان کے لیے بڑی تکلیف والی ہوگی، لیکن انہیں بتائے بغیر چارہ بھی تو نہیں۔ وہ کل بیج اور کھاد وغیرہ کے لیے ایڈوانس دینے والے ہیں۔ 1.5 لاکھ کی زرعی دوا تو انہوں نے منگوا بھی لی ہے۔ بھائی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں اور سے رقم مل جائے؟ عادل کے چہرے پر شدید پریشانی اور سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ ایک طویل سانس لے کر بولا، اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے، بیلے کے ساتھ والی زمین بیچ دی جائے۔ اس بارے میں چاچا مشتاق ہی کوئی بہتر مشورہ دے سکتا ہے۔ بہرحال یہ ساری تو بعد کی باتیں ہیں، فی الحال سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ فاخر نے ہم پر اوچھا وار کیا ہے۔ ایسا گھٹیا بندہ برے سے برا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ عادل کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو بھائی؟ مجھے تو یہ ڈر ہے شانی کہ وہ تمہیں دھونس کے ساتھ یہاں سے لے جانے کی کوشش نہ کرے۔ خدا کی قسم اگر اس نے کوئی اس قسم کی حرکت کی تو میں اس کے اندر سے گزر جاؤں گا۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو بھائی؟ جو بات ہے ہی نہیں تم اس کو سوچ سوچ کر حقیقت بنا رہے ہو۔ کیا یہ کاغذ حقیقت نہیں ہے؟ عادل نے بینک سے آنے والے کاغذات شانی کے سامنے پھڑپھڑائے۔ اگر یہ حقیقت ہیں تو اور بھی بہت کچھ حقیقت بن سکتا ہے۔ شانی رات گئے تک ابا جی کے پاس بیٹھی رہی، وہ ان سے باتیں کرتی رہی، ان کی دلجوئی میں لگی رہی، لیکن اس کے ساتھ اس کا ذہن آج کی غمناک خبر میں بھی اٹکا رہا۔ ہمیشہ سے اس کی عادت تھی کہ وہ ہر حادثے یا غمناک واقعے میں اپنی غلطی تلاش کرتی تھی، یہ کھوج لگاتی تھی کہ ایسے حالات پیدا کرنے میں اس نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ اب بھی وہ یہی سوچ رہی تھی، اگر وہ عادل ابا جی کا لکھا ہوا خط نارپور پہنچ جانے دیتے تو شاید نارپور والوں کی طرف سے یہ رد عمل ظاہر نہ ہوتا، سب کچھ سلجھ جاتا، امید کے نئے راستے کھل جاتے۔ اس رات عادل، چچا مشتاق اور چچا رئیس میں کافی دیر تک صلاح مشورہ ہوتا رہا۔ اگلے روز شام کو جب شانی حویلی کی چھت پر ٹہل رہی تھی، عادل اس کے پاس آیا اور اس نے شانی کو ایک خوشخبری سنائی۔ وہ بولا، شانی میرا خیال ہے کہ اب ہم بینک سے قرضے اور فاخر کے تعاون پر لعنت بیچ سکتے ہیں۔ ہم نے بیلے کے ساتھ والے 8 مربے بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ زمین کے لیے ایک اچھا گاہک بھی مل گیا ہے۔ شانی نے کہا، یہ وہی جگہ ہے نا جو ابا جی نے پچھلے سال بھی بیچنے کی کوشش کی تھی؟ ہاں وہی، اس سے پہلے بھی 2-3 بار ہم نے ٹرائی ماری تھی، لیکن وہ جگہ کلری ہے، اس کا گاہک نہیں ملتا، اور اگر کوئی ملتا ہے تو پورے پیسے نہیں دیتا۔ اب اللہ کا کرنا ہے کہ گاہک مل رہا ہے اور پیسے بھی ٹھیک دے رہا تھا۔ یہ سب چاچا مشتاق کی کوششیں ہوا ہے۔ ہم کل پٹواری کے پاس جا رہے ہیں، زمین کی فردیں وغیرہ نکلوائیں گے، امید ہے کہ 3-4 روز تک بیانہ ہو جائے گا۔ ابا جی کو بتایا؟ شانی نے اپنی اندرونی خوشی سمیٹتے ہوئے کہا، نہیں ابھی تو نہیں بتایا، لیکن میرا خیال ہے کہ اب بتا دینا چاہیے۔ یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ بینک سے قرضے والے کاغذ واپس آ گئے ہیں۔ اب یہ خبر دینے میں زیادہ حرج نہیں ہے۔ اور وہ خط روکنے والی بات؟ شانی نے پوچھا، نہیں اسے ابھی رہنے دو، جب ابا جی کو پتہ چلے گا تو بات کر لیں گے۔ رات کو ابا جی کے پاس بیٹھ کر عادل ٹی وی پر خبر نامہ دیکھتا رہا، پھر اس نے سب کچھ ان کے گوش گزار کر دیا۔ قرضے والی اطلاع نے چودھری ارشاد کو بھی صدمہ پہنچا دیا۔ اپنے داماد کے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ موجود تھا، لیکن اس خبر کے بعد اس گوشے کی وسعت کچھ کم ہو گئی تھی۔ اگر عادل نے چودھری ارشاد کو اس صدمے سے سنبھالنے کا انتظام نہ کر لیا ہوتا، یعنی زمین کا گاہک نہ ڈھونڈ لیا ہوتا، تو چودھری ارشاد پر یقیناً قیامت گزر جاتی۔ کچھ دیر بعد چاچا رئیس اور مشتاق بھی وہاں آ گئے۔ اس نئی صورتحال پر وہ تادیر تبصرہ کرتے رہے۔ یوں لگتا تھا کہ کاروبار کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے یہ ان کے پاس آخری موقع ہے۔ اگر اس مرتبہ سارا رقبہ کاشت کیا جاتا اور خریف کی فصل بھی غیر معمولی ہوتی، تب ہی وہ اپنے حالات کے شکنجے سے نکل سکتے تھے۔ زمین کی فروخت کی صورت پیدا ہوئی تھی تو انہیں اپنے کئی مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آنے لگے تھے۔ شانی رات دیر تک جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ حالات اسے بہا کر کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں۔ شادی سے 6 روز پہلے جب اس پر انکشاف ہوا تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر وہی گھڑ سوار ہے جس کے منہ پر اس کے تمانچے کا نشان پڑا تھا، تو وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی زندگی ایک بے ڈنگی چال چلنے والی ہے، لیکن اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ صبر اور فراست کے ساتھ اس چال کو درست کر لے گی، اور اس نے دلیری کے ساتھ اس
سے امتحان گاہ میں قدم رکھ دیا تھا، اس نے اپنی ازدواجی زندگی کے سرد و گرم کو ہمت سے برداشت کیا تھا اور دل میں یہ امید کی تھی کہ جلد ہی وہ سب کچھ ٹھیک کر لے گی، ہر دل میں جگہ بنا لے گی اور اس دل کو بھی جیت لے گی جسے جیتنا اس کے لیے سب سے زیادہ آسان تھا۔ لیکن اس کے بعد حالات کے سانپ نے اپنی کنڈلی کے کچھ اور بل کھولے تھے۔ شانی کے علم میں یہ بات آئی کہ بات صرف ایک اتفاقیہ تمانچے کی نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک کہنا سال کہانی سرسرا رہی تھی، ایک پون صدی پرانی کہانی جو روز و شب کی بھول بھلیوں میں رینگتی رینگتی اس تک پہنچی تھی اور عین جوانی کے سہانے دنوں میں اسے دبوچ بیٹھی تھی۔ اب تک جو حالات سامنے آئے تھے ان سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ خدا بخش کے کنویں پر پیش آنے والا تمانچے کا واقعہ اتفاقاً ہی نہیں ہو گیا تھا۔ وہ واقعہ نہ بھی ہوتا تو بھی شانی کے لیے صورتحال کم و بیش یہی ہوتی جو اب تھی۔ وہ واقعہ نہ ہوتا تو کوئی اور ہو جاتا۔ فاخر خدا بخش کے کنویں پر سریرا شانی سے نہیں ٹکرایا تھا، وہ شانی کے پیچھے تھا، اس کے ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ شانی اور سکینہ نے پہلے بھی 2-3 بار اسے رنگ والی میں گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چچا رئیس سے ملنے کے بہانے آتا ہو، مگر اس کا اصل ہدف شانی ہی تھی۔ بہرحال یہ سب باتیں اب تو ماضی کا حصہ بن گئی تھیں۔ حقیقت حال یہ تھی کہ اب شانی فاخر کی منکوحہ بیوی تھی۔ فاخر شانی کی زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد بن چکا تھا۔ وہ اپنا سب کچھ اسے سونپ چکی تھی اور اب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کم از کم اس کی مشرقی روح کے اندر سے تو یہی آواز آتی تھی کہ اب واپسی کی کوئی راہ نہیں۔ اب ایک طرف شوہر تھا اور دوسری طرف کے اس کے خونی رشتے۔ وہ اس خود کو 2 انتہاؤں کے درمیان پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ یا اللہ دشمنی کی آگ میں سے محبت کا کوئی پھول کھلا دے۔ تو قادر مطلق ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو نے میرے دل کو خانہ محبت بنایا ہے۔ اپنی ماں کی طرح میں بھی کسی سے نفرت نہیں کر سکتی، اس سے بھی نہیں جو میرے سینے میں خنجر گھونپنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ میں سراپا محبت ہوں، تو مجھے گانٹوں میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ میری مدد فرما میرے مالک، مجھے کانٹوں میں گھسیٹنے والے گناہ گار ہوں گے تو اس کا دکھ بھی مجھ کو ہی ہوگا۔ میری مدد فرما میرے مالک۔ اگلے 1 ہفتے میں شانی نے دن رات ابا جی کی خدمت کی۔ وہ ان کی خوراک اور دوا کا خاص خیال رکھتی تھی۔ ابا جی کی صحت پہلے سے بہتر ہو رہی تھی۔ ابا جی سے پیار تو شانی کو پہلے بھی بہت تھا، لیکن ان کی تکلیف نے یہ پیار دگنا کر دیا تھا۔ وہ رات کو کھانستے بھی تھے تو شانی چونک کر اٹھ بیٹھتی تھی۔ سوموار کے روز وہ لوگ ابا جی کو لاہور میں چیک اپ کے لیے لے گئے۔ ان کی ایکوگرافی ہوئی، ورزش کا ٹیسٹ ہوا، ساری رپورٹیں اچھی آئیں۔ ڈاکٹروں نے مکمل آرام اور علاج جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ واپسی پر شانی خوش تھی۔ کئی دنوں بعد اس نے سکھ کی سانس لی تھی۔ وہ دیر تک ابا جی کے پاس بیٹھی رہی، ان سے باتیں کرتی رہی، لطیفے سناتی رہی۔ وہ اپنا اور ابا جی کا دھیان اصل غم سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ ابا جی کے پاس کافی دیر بیٹھ چکی تو پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اسے امی جی کے پاس بھی بیٹھنا چاہیے۔ اس کے کمرے میں مرحومہ ماں کی تصویر لگی تھی۔ وہ اس تصویر کے سامنے ایسے ہی بیٹھتی تھی جیسے ماں کی زندگی میں ان کے سامنے بیٹھا کرتی تھی، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ماں واقعی اس سے باتیں کرنے لگتی تھی۔ جب وہ ماں کے سامنے بیٹھنے کے لیے اپنے کمرے کا رخ کر رہی تھی کہ اچانک اسے گن گرج کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں حویلی کے مردانے سے ابھری تھیں، اس لیے شانی کے کانوں تک پہنچتے پہنچتے کافی مدھم پڑ گئی تھیں۔ اسے اندازہ ہوا کہ عادل کسی سے لڑ جھگڑ رہا ہے۔ شانی کا دل سینے میں چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا گیا۔ وہ تیزی سے مردانے کی طرف گئی۔ جاتے جاتے وہ راستے میں آنے والے سارے دروازے بند کرتی گئی تھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ یہ آوازیں ابا جی کے کانوں تک پہنچیں۔ اس نے دیکھا کہ زنانے اور مردانے حصے کو ملانے والے کمرے میں چچا مشتاق اور عادل ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہیں۔ عادل کے ہاتھ میں رائفل تھی اور اس کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ چچا مشتاق اسے روکنے کے لیے پورا زور لگا رہے تھے۔ عادل دھاڑ رہا تھا، میں اسے سبق سکھا دوں گا۔ وہ سمجھتا ہے کیا ہے اپنے آپ کو، اگر دشمنی ہے تو پھر دشمنی صحیح۔ اب کھلے میدان میں مقابلہ ہوگا، اس کی بدماشی ناک کے راستے نہ نکال دوں تو عادل نام نہیں۔ شانی کے ذہن میں خطرے کی کئی گھنٹیاں بج اٹھی۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ عادل جو کچھ کہہ رہا ہے فاخر کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ وہ چچا مشتاق کے ہاتھوں سے نکل جا رہا تھا۔ اسی دوران میں چچا مشتاق کی نظر شانی پر پڑ گئی۔ انہوں نے پکار کر کہا، شانی اسے روکو، یہ پاگل ہو رہا ہے۔ شانی آگے بڑھی اور وہ بھی بھائی سے لپٹ گئی۔ روتے ہوئے بولی، بھائی ایسا مت کرو، تم جانتے ہو ابا جی کی حالت کیسی ہے، وہ کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکتے۔ خدا کے لیے بھائی چھوڑو یہ رائفل۔ شانی اور چچا نے مل کر بمشکل عادل کے ہاتھ سے بھری ہوئی رائفل چھڑائی۔ ہانپتا کامتا ہوا خادم حسین بھی موقع پر پہنچ چکا تھا۔ چچا مشتاق نے رائفل اسے تھمائی، پھر بپھرے ہوئے عادل کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے لیا
اور اسے دھکیلتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے گئے۔ کمرے کا دروازہ انہوں نے اندر سے بند کر لیا۔ چچا مشتاق نے پتہ نہیں کیسے اور کس طرح بپھرے ہوئے عادل کو ٹھنڈا کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ باہر آئے تو نڈال نظر آ رہے تھے۔ ان کی کشادہ پیشانی پر پریشانی کی گہری لکیریں تھیں۔ کیا ہوا چچا بھائی، کیوں اتنے غصے میں آ گئے ہیں؟ شانی نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ چودھری مشتاق ایک گہری اور مضطرب سانس لے کر بولے، شانی، عادل کا غصہ بھی بے جا نہیں ہے۔ نارپور والے ہمیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے۔ انہوں نے بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا ہے۔ میں سمجھی نہیں چچا۔ زمین کا سودا کینسل ہو گیا اور اسے کینسل کروانے والا فاخر ہے۔ او خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم جانتی ہی ہو یہ گاہک بڑی مشکل سے ہاتھ لگا تھا۔ میرے بچپن کا ایک دوست تھا، میں زمین کے لیے کافی عرصے سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے بات سودے تک پہنچی تھی۔ فاخر کو اس بات کا پتہ چل گیا، اس نے اپنی ٹانگ اڑا کر سودا خراب کر دیا۔ ہمیں آج صبح ہی پتہ چلا ہے کہ فاخر نارپور کے قریب اپنی 10 مربع زمین ہمارے گاہک کو بہت سستے بھاؤ دے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ سب ہماری عداوت میں کر رہا ہے۔ اس نے سستی زمین دے کر نقصان برداشت کیا ہے، لیکن ہماری زمین بکنے نہیں دی۔ آپ کو یہ سب کس نے بتایا ہے؟ نارپور کا نائب تحصیلدار آج سویرے خود میرے پاس آیا تھا۔ اس نے ساری حقیقت کھولی ہے۔ شک تو ہمیں 3-4 روز سے تھا، لیکن آج تو سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ شانی کے سینے میں جیسے کھچ چکنا چور ہو کر بکھر گیا۔ پچھلے چند دنوں سے ابا جی کے چہرے پر جو بشاشت اور صحت مندی نظر آ رہی تھی، وہ ایک دم کافور ہونے والی تھی۔ وہ رو دینے والے لہجے میں بولی، چچا، اس بات کا ابا جی کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ یہی سوچ سوچ کر تو میں پریشان ہو رہا ہوں۔ ساری امیدیں زمین کے اس سودے سے ہی تھیں۔ تمہارے سسرال والوں نے بڑا سخت وار کیا ہے۔ اگر ہم نے کوئی حل نہ نکالا تو قرض خواہوں سے عزت بچانی مشکل ہو جائے گی۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ شانی نے کہا، یہ بات تو وہی بتا سکتے ہیں۔ فاخر سے اب تک ہم میں سے کسی کی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن جو خبریں پہنچ رہی ہیں ان سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عادل پر بہت خفا ہے۔ عادل تمہیں بغیر اجازت کے نارپور سے لے آیا تھا۔ اس کی گولی سے فاخر کا کارندہ بھی زخمی ہوا ہے۔ شاید اب فاخر چاہتا ہے کہ ان واقعات پر اس سے معافی مانگی جائے، لیکن چاچا یہ ساری تو غیروں والی باتیں ہیں۔ وہاں نارپور میں سراسر زیادتی اس اکبر نامی ملازم کی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فاخر یہاں آ جاتے، ابا جی کی خیریت بھی پوچھ لیتے اور باقی معاملے بھی صاف ہو جاتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی اکڑ توڑ کر یہاں آئے گا۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ تم خود واپس آ جاؤ۔ حالات بہتر ہونے کے بجائے بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ پون صدی سے دشمن کی جو چنگاری دونوں خاندانوں کے اندر دبی ہوئی تھی، وہ بھڑک کر شعلہ بن گئی ہے۔ دونوں چھوٹے بھائیوں نے بڑی احتیاط اور نرم روی کے ساتھ بڑے بھائی چودھری ارشاد کو اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ خبر اتنی سنگین تھی کہ ساری احتیاط کے باوجود اس کا اثر چودھری ارشاد پر ہو رہا تھا۔ ان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا اور سینے میں ہلکا درد ہونے لگا۔ شانی اپنے ابا جی کی حالت دیکھ کر نیم جان ہو رہی تھی۔ یہ خیال بار بار اس کے دل میں آتا کہ شاید فاخر کے لیے ابا جی کا خط روک کر انہوں نے غلطی کی ہے۔ اگر معذرت کا وہ خط فاخر اور مہر جی تک پہنچ جاتا تو ہو سکتا تھا کہ حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ اگر شانی کے بس میں ہوتا تو وہ اپنے پندار کی ذرا بھر پرواہ کیے بغیر از خود نارپور پہنچ جاتی اور اپنے شوہر کی ہر کڑوی کسیلی بات سر جھکا کر سن لیتی، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اب دھیرے دھیرے یہ دو خاندانوں کی انا اور عزت کا مسئلہ بنتا جا رہا تھا۔ عادل تو اس قدر مشتعل تھا کہ شانی کی واپسی کی بات بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ سودا ختم ہونے والے واقعے کے بعد چچا مشتاق بھی عادل کے ہم خیال نظر آتے تھے۔ چچا رئیس درمیان محسوس ہوئے تھے۔ وہ کبھی ایک طرف کی بات کرنے لگتے تو کبھی دوسری طرف کی۔ یہ سوچ کر شانی کا دل پتے کی طرح کانپنے لگتا تھا کہ کہیں مردوں کی دشمنی اس حد تک نہ بڑھ جائے کہ خون خرابہ شروع ہو جائے۔ اسے اپنے بھائی عادل کی تیز طبیعت سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس روز تو چچا مشتاق کے ساتھ مل کر شانی نے کسی طرح عادل کو روک لیا تھا، لیکن اس کے اشتعال پر کب تک پہرا بٹھایا جا سکتا تھا؟ چچا رئیس اسے مسلسل سمجھانے بجھانے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا رہے تھے کہ جو کچھ بھی ہے اب شانی اس گھر کی بہو ہے۔ اگر کسی بڑے جھگڑے کی وجہ سے شانی کی زندگی پر اثر پڑے گا تو ہم سب گناہ گار ہوں گے۔ ہم اس بات پر مجبور ہیں کہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ دوسرے روز صبح سویرے شانی کی آنکھ کھلی۔ ابا جی کو دیکھنے کے بعد وہ صحن کی طرف جا رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ ملازم شفیع محمد بہت سی لاٹھیاں لیے حویلی کے پچھواڑے جا رہا ہے، وہ جانتی تھی یہ لاٹھیاں کہاں استعمال ہوں گی۔
حویلی کے پچھواڑے ایک بڑا اکھاڑا تھا، یہاں کشتی، کبڈی اور لٹھ بازی وغیرہ ہوتی تھی۔ لٹھ بازی کے لیے عموماً اتوار کا دن چنا جاتا تھا۔ اتوار کے دن عادل بھی بڑے اہتمام سے اکھاڑے میں پہنچتا تھا، لٹھ بازی کے مقابلے دیکھتا تھا اور اکثر خود بھی ان مقابلوں میں حصہ لیتا تھا۔ لیکن آج تو اتوار نہیں تھا، پرسوں بھی اتوار نہیں تھا۔ پرسوں بھی شانی نے صبح سویرے عادل کو اکھاڑے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ شفیع محمد کے علاوہ رنگ والی کا مشہور لٹھ باز شاہو پہلوان بھی اس کے ساتھ تھے۔ شانی دبے پاؤں بھائی کے کمرے کی طرف گئی۔ شانی کی توقع کے عین مطابق عادل کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اکھاڑے میں ہے۔ صبح 9 بجے کے قریب شانی نے عادل کو دوبارہ دیکھا۔ اس وقت شانی اور ابا جی ناشتہ وغیرہ کر چکے تھے۔ عادل پسینے میں شرابور تھا اور اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا، یوں لگتا تھا کہ اس نے اکھاڑے میں خاصی کسرت کی ہے۔ ایسی حالت میں وہ ان دنوں نظر آیا کرتا تھا جب رنگ والی کے نواح میں بڑا میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں لٹھ بازی کے مقابلے ہوتے تھے۔ عادل جوش و خروش سے ان مقابلوں میں حصہ لیتا تھا اور مقابلوں کی تیاری کے لیے خوب کسرت کرتا تھا۔ لیکن آج کل تو کوئی میلہ نہیں تھا، پھر وہ کیوں ایسے ہلکان ہو رہا تھا؟ وہ دیر تک اس بارے میں سوچتی رہی اور اس کے ذہن میں انجانے اندیشے سر اٹھاتے رہے۔ شام کو اسے ایک نئی بات کا پتہ چلا۔ وہ زنانے کے صحن میں بیٹھی تھی، 2 ملازماؤں کو تندور میں روٹیاں لگاتے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں چچا مشتاق آئے اور موڑا گھسیٹ کر اس کے پاس آ بیٹھے۔ ان کی چوڑی پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں تھیں۔ شانی سے پوچھنے لگے کہ عادل نے تم سے کوئی بات کی ہے؟ کیسی بات چچا؟ شانی نے الجھن سے پوچھا۔ کوئی بھی بات؟ شانی نے نفی میں سر ہلایا تو وہ پرسوچ لہجے میں بولے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے منع کرنے کے باوجود عادل فاقے سے ملا ہے اور شاید دونوں میں سردی گرمی بھی ہوئی ہے۔ شانی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کے اپنے دل میں بھی بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ عادل چپکا نہیں بیٹھا رہے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا ضرور۔ آپ نے یہ اندازہ کیسے لگایا ہے چاچا؟ شانی نے پوچھا۔ بس کسی بندے نے مجھے بتایا ہے۔ اس نے سوموار کے روز عادل کی جیپ کو نارپور کے راستے پر دیکھا تھا۔ فاصلہ زیادہ تھا، وہ عادل کو تو نہیں دیکھ سکا، اس کا خیال ہے کہ جیپ یہی تھی۔ شانی خاموش رہی۔ چچا مشتاق نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اندر ہی اندر یہ دونوں لڑکے معاملہ مزید خراب نہ کر لیں۔ تم عادل سے ٹوہ لینے کی کوشش کرو کہ وہ نارپور گیا تھا یا نہیں۔ شانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان لمحوں میں پتہ نہیں کیوں اس کا ذہن خود بخود صبح والے واقعے کی طرف چلا گیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اکھاڑے سے واپسی پر عادل کا چہرہ کس طرح پسینے میں شرابور تھا اور آنکھوں میں آگ روشن تھی۔ شانی کو یہ بھی پتہ تھا کہ اس کا شوہر فاخر بھی لٹھ بازی کا شوق رکھتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ پون صدی پہلے جو کہانی اس کی دادی دولت بی بی کے بیاہ سے شروع ہوئی تھی، اس میں بھی لٹھ بازی کا عمل دخل تھا۔ کہیں یہ لٹھ بازی پھر سے تو اس کہانی میں داخل نہیں ہو گئی تھی؟ وہ سوچتی رہی اور اندر ہی اندر ایک مہیب اندیشہ اس کے وجود میں سرسراتا رہا۔ کیا سوچ رہی ہو شانی؟ چچا کی آواز نے اسے خیالوں کی دنیا سے چونکا دیا۔ کچھ نہیں چچا، میں سوچ رہی ہوں کہ بھائی عادل آج کل روزانہ صبح سویرے اکھاڑے میں جا رہے ہیں۔ شاہو پہلوان اور شفیع محمد بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ کہیں یہ کسی لڑائی وغیرہ کی تیاری تو نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کہیں فاخر اور عادل میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہونے والا؟ یہی ڈر تو مجھے ہے۔ میرے خیال میں تم طریقے سے پوچھو گی تو عادل کچھ نہ کچھ ضرور بتائے گا۔ شانی نے چچا مشتاق سے وعدہ کیا کہ وہ کل صبح عادل سے ٹوہ لینے کی کوشش کرے گی، لیکن اگلی صبح شانی پر انکشاف ہوا کہ عادل کو فوری طور پر راولپنڈی جانا پڑ گیا ہے۔ دراصل فصل کی بوائی سر پر ہے، اخراجات کے لیے نقد رقم کی شدید ضرورت تھی، لیکن رقم کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ قرض خواہ علیحدہ تنگ کر رہے تھے۔ راولپنڈی میں ایک پارٹی سے چودھری ارشاد کے دیرینہ کاروباری مراسم تھے۔ چودھری ارشاد نے ہی عادل کو راولپنڈی بھیجا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ چاہے سخت شرائط پر ہی ملے لیکن کچھ قرضہ مل سکے۔ عادل سے تو شانی کی ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن جو کچھ وہ عادل سے معلوم کرنا چاہتی تھی وہ اسے کسی اور سے معلوم ہو گیا۔ یہ اس کی جان سے پیاری سہیلی سکینہ تھی۔ سکینہ گاؤں ہی کے ایک لڑکے منظور سے پیار کرتی تھی۔ منظور جٹ نامی یہ لڑکا نارپور بھی آتا جاتا رہتا تھا۔ اسے نارپور کے اکثر حالات کا پتہ ہوتا تھا۔ اس نے سکینہ کو بتایا تھا کہ نارپور کی بیٹھک دائرے میں عادل اور فاخر میں سخت جھگڑا ہوا ہے۔ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچتے پہنچتے رہی۔ لاٹھیاں اور پستول نکل آئے تھے لیکن بڑوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ فاخر نے عادل کو تانا دیا کہ اس کے دادا نے لاٹھیاں مار مار کر عادل کے دادا کا کچومر نکال دیا تھا۔ لوگ اسے اکھاڑے سے چارپائی پر ڈال کر باہر لے گئے تھے۔ اس کے باوجود وہ ملی بھگت سے دولت بی بی کا دلہا بن گیا تھا۔ فاخر نے عادل سے کہا، تم بھی اسی بھگوڑے خاندان سے ہو؟ اس خاندان کے سورمے اکھاڑے میں زمین چاٹتے ہیں اور اکھاڑے سے باہر بے غیرتی سے گردن اکڑاتے ہیں۔ فاخر کی اس بات کا عادل نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ چند بڑوں نے بیچ بچاؤ کرایا اور فیصلہ کیا کہ اگر وہ دونوں طاقت ہی آزمانا چاہتے ہیں تو پھر اکھاڑے میں آزمائیں۔ نارپور کے بڑوں کی طرف سے عادل کو چیلنج کیا گیا جو اس نے فوراً قبول کر لیا۔
طے ہوا کہ دونوں جوان چاند کی پہلی تاریخ کو شاہ مراد کے عرس پر آپس میں مقابلہ کریں گے۔ لٹھ بازی کے اس مقابلے کا فیصلہ لٹھ بازی کے مشہور استاد بابا نور الدین نے کرنا تھا اور مقابلے کے لیے انہیں خاص طور سے گجرات سے بلایا گیا تھا۔ یہ ساری تفصیلات شانی کے لیے حیران کن تو تھی لیکن غیر متوقع نہیں تھیں۔ وہی کچھ ہو رہا تھا جس کے اندیشے وہ اپنے دل پر محسوس کر رہی تھی۔ یہ صورتحال کربناک تھی کہ اس کا شوہر اور بھائی تصادم کے راستے پر چل نکلے ہیں۔ دفتن وہ بری طرح چونک گئی۔ اسے ایک جیپ کے انجن کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ آواز اس نے پہلے بھی سنی تھی۔ نارپور کی حویلی میں یہ آواز کئی بار اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور جب بھی ٹکراتی تھی اس کے دل و دماغ کو ایک طرح کی کپ کپی سے دوچار کر گئی تھی۔ یہ فاخر کی جیپ تھی۔ خون شانی کی رگوں میں سنسنا اٹھا۔ خوف، شرم، خوشی، پریشانی، ایک ساتھ کئی طرح کی کیفیتیں اس نے محسوس کیں۔ وہ تیزی سے کھڑکی کی طرف گئی۔ اس نے دیکھا فاخر اپنے 2 محافظوں کے ساتھ سیاہ جیپ سے اتر رہا ہے۔ کھڑ کھڑ کرتی سفید شلوار قمیض، پاؤں میں اونچی نوک کا کھسا واسکٹ اور ہاتھوں میں چمکتی ہوئی انگشتریاں۔ شانی یہ سوچ کر کانپ گئی کہ اگر اس وقت عادل گھر میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ یقیناً وہ فاخر کو حویلی میں قدم نہ رکھنے دیتا۔ شاید فاخر آیا ہی اس لیے تھا کہ اسے عادل کے موجود نہ ہونے کی خبر تھی۔ سکینہ نے شانی کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھا اور بولی، لے آ گیا تیرا جوگی، مجھے پتہ تھا وہ تیرے بغیر زیادہ دیر نہیں رہ سکے گا۔ شانی اندرونی کمرے کی طرف گئی۔ اس کی سانسوں کی لے تیز ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ابا جی کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ ملازمہ نے شانی کو بتایا کہ چودھری صاحب فاخر بھی وہاں موجود ہیں۔ شانی کچھ دیر تک اپنے حواس پر قابو پاتی رہی۔ پھر اس نے بالوں میں کنگھی پھیری، لباس درست کیا، اوڑھنی لی اور لرزاں قدموں سے ابا جی کے کمرے میں چلی گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے فاخر کو سلام کیا۔ بھاری بھرکم آواز میں جواب ملا اور تیز و تند نگاہوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہی جسم اور روح کو چھیدتی ہوئی اجنبی نگاہیں۔ وہ پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ فاخر رسمی لہجے میں چودھری ارشاد کی خیر خیریت دریافت کر رہا تھا۔ چودھری ارشاد کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ شاید داماد کی طرف سے کی جانے والی اس مزاج پرسی کو وہ بہت بڑی مہربانی سمجھ رہے تھے۔ شانی جانتی تھی کہ اب ابا جی نارپور میں پیش آنے والے واقعے پر معذرت کا اظہار شروع کر دیں گے اور اس بات پر تاسف کا اظہار کریں گے کہ عادل کے ہاتھوں سے مہر جی کے چہیتے ملازم کو گولی لگ گئی۔ ایسا ہی ہوا۔ ابا جی نے نادم لہجے میں وہ سب کچھ کہہ ڈالا جو انہوں نے خط میں لکھا تھا، بلکہ اس کے علاوہ بھی پشیمانی کے کئی فقرے ان کی زبان سے ادا ہوئے۔ فاخر ایک محب خاموشی کے ساتھ سنتا رہا اور بس 2-3 بار سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ شکر کا مقام تھا کہ ابا جی نے خط کی بات نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد چچا رئیس اور پھپھو آمنہ بھی آ گئے۔ سب فاخر سے دبے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ چائے بھی تناؤ کے ماحول میں ہی پی گئی۔ ادھر ادھر کی رسمی باتیں ہوتی رہیں۔ فاخر کے چہرے پر سفر کی گرد تھی۔ وہ قدرے تھکا ہوا بھی نظر آتا تھا۔ چودھری ارشاد نے کہا، بیٹا جاؤ تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر نہا دھو لینا، اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ شانی فاخر کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل سینے میں چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے وہ سارے ناگوار لمحے یاد آ گئے تھے جن کا تعلق فاخر کی قربت سے تھا۔ بوجھل سانسیں، رخساروں پر چبھتے ہوئے کانٹے اور ایک بالوں بھرا جسم جس کی نسبت ایک ناگوار وزن سے تھی، رونتا اور کچلتا ہوا وزن۔ دل میں کراہت سی جاگنے لگی جسے شانی نے بمشکل دبایا۔ کیسا حال ہے تمہارا؟ فاخر نے پوچھا۔ بس ٹھیک ہوں، پچھلے دنوں ابا جی کی وجہ سے بہت پریشان رہی ہوں۔ یہ تو ظاہری سی بات ہے، فاخر نے کہا۔ لہجے میں ہلکی سی چبھن بھی تھی۔ شانی اس چبھن کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، کیا آپ مجھے لے جانے کے لیے آئے ہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم جانا چاہتی ہو؟ مجھے تو جانے میں کوئی اعتراض نہیں للل، لیکن تمہیں عادل کا ڈر ہے، مجھے پہلے سے معلوم تھا ایسا ہی ہوگا۔ بہرحال تم گھبراؤ مت، میں بھی تمہیں ایسے نہیں لے جاؤں گا، اس وقت لے جاؤں گا جب یہ لوگ خود تمہیں میرے پاس بھیجیں گے۔ فاخر کا لہجہ بظاہر نرم تھا مگر اس کی تہ میں چھپی ہوئی دھمکی آمیز حرارت محسوس کی جا سکتی تھی۔ آپ بات کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں، عادل آپ کے لیے اچھے خیالات رکھتا ہے۔ وہ رکھے گا، اسے رکھنا پڑیں گے۔ ابھی اس کے سر میں 2-4 کیڑے رینگ رہے ہیں، یہ کیڑے جھڑ جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، اور میرے خیال میں اس کا ایک کیڑا تو اسی ہفتے میں جڑ جائے گا۔ شانی سمجھ گئی کہ فاخر لٹھ بازی کے مقابلے کی بات کر رہا ہے۔ فاخر، میں جو باتیں سن رہی ہوں وہ مجھے پشیمان کر رہی ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ شاہ مراد کے عرس پر لٹھ بازی کے مقابلے ہوں گے اور ان میں آپ اور عادل بھی لڑیں گے۔ اس لڑائی کی دعوت میں نے نہیں، اس نے دی تھی۔ پورے نارپور کے سامنے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں توڑ کر چارپائی پر ڈالے گا۔ خدا کے لیے فاخر، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں، یہ بڑی گھٹیا باتیں ہیں۔ اس طرح تو ہم خود اپنے آپ کو تماشا بنائیں گے۔ اس تماشے کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیں
تماشا تو بہت سال پہلے شروع ہو گیا تھا، فاخر نے زہر خند لہجے میں کہا اور تیز قدموں سے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ جب تک فاخر باتھ روم میں نہاتا رہا، شانی بے قراری سے کمرے میں ٹہلتی رہی۔ اسے ہر گھڑی یہ دھڑکا لگا تھا کہ کہیں عادل واپس نہ آ جائے۔ اس کے آنے کا امکان نہیں تھا، پھر بھی اندیشہ آنا گمبھیر تھا کہ وہ اسے اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ وہ آ جاتا اور فاخر کو اس حویلی کے داماد کی حیثیت سے یہاں دندناتے پاتا تو یقیناً اپنے غضب پر قابو نہ رکھ سکتا۔ فاخر قریباً 3 گھنٹے تک حویلی میں موجود رہا۔ اس نے دوپہر کا کھانا بھی شانی اور چودھری ارشاد کے ساتھ کھایا، پھر وہ رخصت ہو گیا۔ اس نے شانی کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات نہیں کی تھی اور یہ ایک طرح سے ان کے حق میں اچھا ہی ہوا تھا۔ اگر وہ شانی کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا تو شانی کے والد، دونوں چچا اور پھپھو سخت مخمصے میں پڑ جاتے۔ شانی کو اپنے ساتھ لے جانے والا معاملہ اب اتنا آسان نہیں رہا تھا۔ ماہ و سال کا پردہ چاک ہو گیا تھا اور اس کے عقب میں چھپا ہوا دشمنی کا عفریت کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ فاخر ایک داماد کی حیثیت سے اس حویلی میں آیا ہوتا تو وہ یہاں کے ذرے ذرے کو اپنے استقبال پر مائل دیکھتا، لیکن وہ داماد سے زیادہ ایک دشمن کی حیثیت سے یہاں آیا تھا۔ شانی کو یہ بتانے آیا تھا کہ وہ اس کے بھائی کی اکڑ اور اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملائے گا۔ وہ نہ صرف جسمانی نقصان کی بات کر رہا تھا بلکہ مالی لحاظ سے بھی عادل اور پوپلی فیملی کو دھچکے پہنچا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اپنے دادا کی دیرینہ تمنا پوری کرتے ہوئے وہ چودھری ارشاد کی فیملی سے دشمنی چکانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا۔ اگلے روز عادل واپس آ گیا۔ یہ بات تو ظاہر تھی کہ فاخر کی حویلی میں آمد اس سے چھپی نہ رہ سکے گی۔ شانی نے سوچا کہ وہ خود ہی مناسب طریقے سے اسے بتا دے۔ ابا جی سوئے ہوئے تھے۔ شانی بھائی کو حویلی کی چھت پر لے گئی اور سب کچھ اس کے گوش گزار کر دیا۔ حسب توقع عادل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ سرسراتے لہجے میں بولا، شانی وہ یہاں داماد کی حیثیت سے نہیں دشمن کی حیثیت سے آیا تھا، اور اگر آئندہ بھی آیا تو اسی حیثیت سے آئے گا۔ میں اسے اس حیثیت سے یہاں نہیں آنے دوں گا، خود مر جاؤں گا، یا خدا کے لیے بھائی ایسی باتیں مت کرو۔ شانی نے اپنے ہاتھ سے عادل کے ہونٹوں کو بند کیا اور پھر سسکنے لگی۔ شانی نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا، بس پھپھو آمنہ کے بےحد اصرار پر مکئی کی روٹی کے 2 لقمے لے کر ذرا سی لسی پی تھی۔ اس کا سینہ غم اور پریشانی سے بھرا ہوا تھا، کوئی نکیلے پنجوں والا جانور جیسے اندر ہی اندر اس کے دل کو زخمی کر رہا تھا۔ 2 روز بعد چاند کی پہلی تاریخ تھی۔ شاہ مراد کے عرس پر لاٹھی کے مقابلے ہونے تھے۔ سب سے اہم مقابلہ 2 جوان چودھریوں کے درمیان تھا، نارپور کا چھوٹا چودھری فاخر عرف فاقہ اور رنگ والی کا چھوٹا چودھری عادل۔ اس مقابلے کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ یہ دونوں چودھری آپس میں سالہ بہنوئی بھی تھے، ایک طرف رشتہ داری تھی، دوسری طرف دشمنی کی باتیں تھیں۔ لوگ الجھن کا شکار تھے کہ یہ کیسی رشتہ داری اور کیسی دشمنی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ دشمنی پہلے تھی، رشتہ داری بعد میں ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ رشتہ داری کے بعد دشمنی پیدا ہوئی ہے۔ رنگ والی اور نارپور کے لوگوں میں اس مقابلے کے حوالے سے خصوصی جوش پایا جاتا تھا۔ اپنے اپنے چودھری کے بارے میں بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے تھے اور نیک تمنائیں پالی جا رہی تھیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شانی اپنی پرانی ملازمہ نورہ کی عیادت کر کے حویلی واپس آ رہی تھی۔ اس نے فیضو حلوائی کی دکان کے پاس لوگوں کو باتیں کرتے سنا تھا۔ موضوع شاہ مراد کے عرس پر ہونے والا مقابلہ ہی تھا۔ بس 2-4 اڑتے اڑتے فقرے ہی شانی کے کانوں میں پڑے تھے۔ فیضو حلوائی کہہ رہا تھا، کوئی مذاق نہیں ہے، 15 پنڈوں کی پگ ہے چودھری عادل کے سر پر۔ مجھے تو پکا یقین ہے یہ مقابلہ 2-4 منٹ سے زیادہ نہیں چلے گا۔ چودھری عادل کا ایک ہاتھ بھی سیدھا ہاتھ پڑ گیا تو فاقہ صاحب زمین چاٹتے نظر آئیں گے۔ کرامت تیلی نے کہا، تم 2-4 منٹ کی بات کرتے ہو، مجھے تو لگتا ہے پہلے ہلے میں ہی چودھری فاقے کا سر کھلے گا۔ سنا ہے چودھری فاقے کا کھبا ہاتھ زیادہ چلتا ہے اور کھبے ہاتھ والے کو تو اپنا چودھری 2 سیکنڈ میں تارے دکھاتا ہے۔ شوق پرچون والے نے مداخلت کرتے ہوئے رائے پیش کی، پر یارو ایک بات سوچنے والی بھی ہے اور یہ بات تم کو بھی ماننا پڑے گی، ڈیل ڈول کے حساب سے چودھری فاقہ اپنے چودھری پر بھاری ہے۔ فیضو حلوائی نے کہا لگاتے ہوئے کہا، شوکت تو بھی نرا سائیں ہے۔ اوئے باگڑ بلے، یہ کوئی کشتی کا مقابلہ نہیں ہے، لٹھ بازی میں ڈیل ڈول سے زیادہ پھرتی کی لوڑ ہوتی ہے۔ ہاتھ میں کرامات ہو تو عام سا بندہ بھی بھولو پہلوان کی بھمبیریاں گما سکتا ہے۔ تو دیکھ لینا، پہلے ہلے میں نارپور کا فن خان لہو لہان نظر آئے گا۔ چادر میں لپٹی ہوئی شانی اپنی پھپھو کے ساتھ آگے نکل گئی تھی۔ فیضو حلوائی کی دکان سے بلند ہونے والی آوازیں آہستہ آہستہ معدوم ہو گئیں۔ لوگ ہڈیاں ٹوٹنے اور لہو لہان ہونے کی باتیں کر رہے تھے، اور جن 2 افراد کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں وہ دونوں اس کے اپنے تھے۔ ایک پیارا بھائی تھا، ایک سر کا سائیں تھا۔ اب وہ حویلی کے برآمدے میں ٹہل رہی تھی اور 2 روز بعد عرس پر ہونے والی لڑائی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔
شام کے سائے آہستہ آہستہ لمبے ہو رہے تھے، دوپہر کی گرمی بتدریج چھاؤں اور ٹھنڈک میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ صحن میں ایک طرف گھاس کا قطعہ تھا، اس گھاس کی پرلی طرف سفید، زرد اور سرخ گلاب کے پھول تھے۔ ان پھولوں کو شانی نے بڑی محبت اور توجہ سے پالا تھا۔ شانی نے ملازمہ مختاری سے باسی روٹی منگوائی، پھر وہ برآمدے کے گول ستون کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کی طرف پھینکنے لگی۔ چہچہاتی چڑیوں کا روٹی کے ٹکڑوں پر جپٹنا اور پھدکنا اسے بڑا اچھا لگتا تھا۔ کبھی وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر یہ نظارہ دیکھا کرتی تھی، لیکن اب وہ اکیلی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، جب وہ پریشان ہوتی تھی اس طرح کے کاموں میں اسے بہت سکون ملتا تھا۔ چڑیوں کی طرف روٹی کے ٹکڑے پھینکنا بھی ایک معمولی سا عمل تھا، لیکن اسے راحت محسوس ہو رہی تھی۔ پریشان کن خیالات کی طرف سے اس کا دھیان بٹ رہا تھا۔ اچانک وہ بری طرح چونک گئی۔ اس کی نگاہ دور گلاب کے پودوں کی طرف گئی۔ اسے ایک شخص نظر آیا۔ وہ بظاہر مالی دکھائی دیتا تھا۔ تہمد اور قمیض پہنے وہ پاؤں کے بل پودوں کے پاس بیٹھا تھا اور کھرپے سے زمین کی گوڈی کر رہا تھا۔ شانی نے اس کا چہرہ دیکھا اور جسم سنسنا کر رہ گیا۔ یہ شخص اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ چند ہفتے پہلے وہ اس سے ملاقات کر چکی تھی۔